أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خلیفہ. اس سے پہلے کہ میں تقریر کو شروع کروں اب اساس درخواست ہے کہ جو بانی ہیں اس خزاخانے کے وسیم امباڑے کے ان کی اہلیہ محترمہ عدید ہے. اب اساس درخواست ہے کہ دعا کیجیے کہ خدا پروردگار عالم ان کو انشاءاللہ سید الشہداء کے صدقے میں شفاء کامل عاجل عنایت فرمائے. اور اسی طرح سے یہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں فرش ازا پر اور جہاں جہاں جو لوگ مومنات بستر پر ہیں بستر عدالت پر ہیں طبیعت ان کی ناساز ہے مجھ سے آپ سے ہم سے دعا کی درخواست کی ہے جس نے بھی پروردگار ان کو انشاءاللہ شفاء کامل عاجل عنایت فرمائے. اور ایک درخواست ہے آپ سے کہ تمام مرحومین و مرحومات کے لیے اور خصوصاً ایک مومنہ کی سورہ فاتحہ کی درخواست آئی ہے کہ ان کے لیے آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے. سیدہ سرتاج اختر عابدی مرحومہ کے لیے جن کا حاجی انتقال ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے خلافت الہیہ کے سلسلے میں کہ دیکھو انی جاعل فی الارض خلیفہ. سورہ بقرہ کی آیت اور جو دوسری سورہ ہجر کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور جس میں پروردگار نے فرمایا کہ انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. ایک مٹی سے میں بنانے والا ہوں ایک پتلے کو اور اس کے بعد اس میں روح کو پھونکوں گا اور پھر تسویہ کروں گا خلقت کروں گا آدم کی سجدے میں. تم لوگ گر جانا تم سب فرشتوں نے سجدہ کیا آدم نے سجدہ نہیں کیا. آدم کو سجدہ فرشتوں نے کیا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. بہرحال یہ داستان وہاں سے چلی خلافت الہیہ کے مرتبے پر آدم آئے اور پھر وراثت کا سلسلہ نبی کریم تک پہنچا خلافت الہیہ کا حضرت آدم سے اور پھر اس کے بعد معصومین کا سلسلہ شروع ہوا حضرت امیر سے لے کر اور ہمارے اور آپ کے زمانے کے امام حضرت حجت ابن الحسن العسکری صلوات اللہ السلام علیہ. ابھی ایک بڑا عجیب اتفاق ہوا کہ جب میں بیٹھا تھا اور یہ سلام ہمارے برادر پڑھ رہے تھے دبیر کا کہ خورشید سر شام کہاں جاتا ہے روشن دبیر پر یہ جہاں جاتا ہے مغرب ہی کی جانب ہے مزار حیدر یہ شمع جلانے کو وہاں جاتا ہے. تو مجھے یاد آ گیا مرحوم علی مہدی بلرام پوری جن کا ابھی 4-5 سال پہلے انتقال ہوا ہے. ان کے سامنے جب اس شعر کو رکھا گیا اب یہ دیکھیے یہ ہے سلسلہ اہل بیت کی معرفت کا. دبیر اگرچہ استاد الاساتذہ ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ بات دبیر نے ذرا کمزور کہی ہے. بات ہے حیرت کی دبیر کہاں کمزور بات کہاں. انہوں نے کہا اب دیکھیے کیونکہ یہ پڑھا جا رہا تھا اس لیے مجھے بہت دل چاہا کہ اس بات کو میں آپ کے سامنے بیان کروں. انہوں نے کہا کہ دبیر نے کیا کہا تھا خورشید سر شام کہاں جاتا ہے روشن دبیر پر یہ جہاں جاتا ہے
مغرب ہی کی جانب ہے مزار حیدر، یہ شمع جلانے کو وہاں جاتا ہے۔ مغرب ہی کی جانب ہے، ہندوستان سے اگر آپ دیکھیں لکھنؤ سے تو عراق نجف اشرف مغرب کی جانب ہے۔ علی مہدی بلرام پوری صاحب مرحوم نے کیا کہا کہ خورشید سر شام کہاں جاتا جاتا ہے جہاں سارا جہاں جاتا ہے بارگاہ طور مزار حیدر۔ انہوں نے کہا کہ ہے مغرب ہی کی جانب ہے مزار حیدر، انہوں نے کہا کہ ہے بارگاہ طور مزار حیدر۔ انہوں نے کہا دبیر نے یہ شمع جلانے کو وہاں جاتا ہے۔ علی مہدی صاحب نے بلرام پوری صاحب نے کیا کہا یہ قصب ضیاء کرنے وہاں جاتا ہے۔ یعنی خورشید کی اوقات کیا ہے کہ جا کر شمع جلائے روضہ علی بن ابی طالب پر، بلکہ خورشید وہاں قصب ضیاء جاتا ہے کرنے کے لیے۔ دوبارہ سے پڑھوں اور بات کو آگے بڑھاؤں کہ خورشید سر شام کہاں جاتا ہے جہاں سارا جہاں جاتا ہے بارگاہ طور مزار حیدر، یہ قصب ضیاء کرنے وہاں جاتا ہے۔ تمام شعراء اہل بیت کی بلندی درجات و مغفرت کے لیے بلند آواز سے درود بھیج دیجیے۔ تو عزیزان گرامی، زیارت کے فضائل، زیارت معصومین میں معصومین کے فضائل، یہ ہمارا موضوع تھا، اور اس موضوع میں جہاں تک گفتگو ہوئی وہ آپ کے پیش نظر ہے۔ ایک بات اگرچہ موضوع سے تعلق ہے بھی اور نہیں بھی ہے، نہیں ہے اس وجہ سے کہ زیارت جو معصومین کی زیارات آئی ہیں اس پر گفتگو کرنی ہے، لیکن جو میں مسئلہ بھی بیان کرنے جا رہا ہوں اگر وہ مسئلہ ذرا کمزور پڑ جائے، نقص آ جائے، ضعف طاری ہو جائے، تو پھر زیارت اور عزاداری میں بھی نقص آ جائے گا، ضعف ہو جائے گا۔ یاد رکھیے عزاداری اس کا نام نہیں ہے کہ آپ کو چند آنسو بہانے ہیں، عزاداری نام اس کا ہے کہ معرفت حسین ابن علی کے ساتھ آنسو بہائیے، سیدہ کو پرسہ دینے کی نیت سے بہائیے، اور سمجھیے کہ کس کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ گھروں کا ماحول مختلف ہو، ایام اعظم میں انسان کے دل پر حتی الامکان کوشش کرے کہ حزن و ملال طاری رہے، زیادہ سے زیادہ حسین ابن علی کو یاد کرے اور سمجھے کہ کس گھرانے کے ساتھ کیا ہو گیا۔ بچوں کو یہ چیز ورثے میں منتقل کریں۔ بہت سے الحمدللہ مومنین کالے لباس میں، خداوند تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اور ظاہر سی بات ہے کوئی دفتر سے آ رہا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، لیکن یہ بہت اچھی چیز ہے۔ گھروں میں 2 مہینے 8 دن مجلس کیجئے۔ مولانا گھر میں کیسے مجلس کریں 2 مہینے 8 دن؟ نماز پڑھیے، دل پر غم کی کیفیت طاری کیجئے، السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، کوشش کیجئے 2 آنسو بہیں، 2-4 دفعہ سینے پر یا حسین کہہ کے ہاتھ ماریے، مجلس ہو گئی۔ گھر کی خواتین کو بتائیے، مردوں کے لیے بہت ساری محدودیتیں ہیں کالے لباس کے حوالے سے، خواتین سے کہیے کالا لباس پہنیں، سادہ ترین لباس پہنیں، فیشن رکھیں کسی اور وقت کے لیے، فاطمہ زہرا کو نظر میں رکھ کر پرسا دیں حسین ابن علی کا۔ اور یہ بات میں آپ کے سامنے بتا دوں، روایات سے جو بات نکل کر آتی ہے اس کو سمجھیے، اپنی روح میں اتاریے۔ سوال یہ ہے کہ حسین ابن علی کی شہادت کے بعد پروردگار کس قدر غمگین ہے؟ یہ سوال غلط ہے، کیونکہ پروردگار پر خوشی اور غمی کی کیفیت طاری نہیں ہوتی۔ تو پھر پتہ کیسے چلتا کہ پروردگار کتنا غمگین ہے؟ اس نے اس بی بی کے غم کو اپنے غم کا آئینہ قرار دیا کہ جس کی قیامت میں حکومت ہوگی۔ خاتون جنت کے اوصاف کو دیکھیے، اطوار کو دیکھیے، حالات کو دیکھیے کہ کس طرح سے شہزادی کونین غم بناتی ہیں اپنے بیٹے کا۔ خدا عزاداری حسین ابن علی کو فاطمہ زہرا کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ خدا عزاداری حسین ابن علی کا پیمانہ ذات فاطمہ کو قرار دیا ہے اس نے، لہٰذا فاطمہ زہرا کو رسول خدا اور وقت کے امام کو پرسہ دینے کے لیے آئی۔ دوسری بات یہ کہ جب بھی کسی بھی درس میں جائیں، مجلس میں جائیں، اپنے حواس کو بیدار رکھیں، اپنے حواس کو بیدار رکھیں۔
امام حسن مشتبہ کی حدیث ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی جملہ منقول ہوا ہے. کیا منقول ہوا ہے؟ فرمایا کہ عجبت لمن یفکر فی معقولہ ولا یفکر فی معقولہ. حیرت ہے مجھے اس پر کہ جو اپنے کھانے پینے کے بارے میں تو سوچتا ہے، فَيُجَنِّبْ مَا يُوزِي بَطْنَهُ وَلَا يُجَنِّبْ مَا يُرْضِي صَدْرَهُ. حیرت ہے مجھے اس انسان پر. امام حسن علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو اپنے کھانے کی چیزوں کے بارے میں تو سوچتا ہے کہ وہ کیا چیز کھائے کیا نہ کھائے، کیونکہ اگر وہ خراب چیز کھائے گا، تعفن زدہ چیز کھائے گا تو اس کے پیٹ میں، اس کے شکم میں، معدے میں تکلیف ہوگی، لہٰذا وہ نہیں کھاتا. لیکن عجیب بات ہے کہ علم جہاں سے جیسا ملتا ہے اس کو لے لیتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ غلط علم روح میں جائے گا تو سینے میں شک آ جائے گا، دل میں شک آ جائے گا. فرمایا کہ دیکھو کونو نقاد الکلام، حضرت عیسیٰ نے فرمایا کونو نقاد الکلام، کلام پر تنقید کرنے والے بنو. اقبل الحق من اہل الباطل ولا تقبل الباطل من اہل الحق. جن کا دین، جن کا مذہب صحیح ہے ان سے کبھی باطل کو مت لینا. جن کا دین غلط ہے، جن کی سوچ غلط ہے، اگر وہ حق کہیں تو لے لینا. معیار حق بات ہے، معیار وہ بات ہے جو حقیقت پر مبنی ہے. ایام اذان جہاں بھی جائیے اپنے ہوش حواس کو بیدار رکھیے. کوئی بھی عالم، کوئی بھی ذاکر، کوئی بھی بات کرے، سیکھنے کی کوشش کیجئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے. عزاداری کے معنی کو سیکھیے. عزاداری معصومین نے عزاداری کو اور اپنی زیارتوں کو ہم جیسے مولاناؤں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا ہے آپ کو. ہاں آپ کو مسئلہ پوچھنا ہے ہم سے پوچھیے، نماز پڑھانی ہے ہم کو آگے کیجئے، مجلس پڑھانی ہے ہم سے پڑھوا لیجئے، دینی مسائل سیکھنے ہم سے سیکھ لیجئے. لیکن ہر چیز میں آپ کو ہم جیسوں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا. فتویٰ اپنے مرجع تقلید کا دیجئے. عزاداری نام ہے ایک نقطے پر آ کر جناب سیدہ کو ان کے لال کا پرسا دینا. کہیں بھی آپ کو اس پرساداری میں، اس چیز میں کوئی اور چیز ملاوٹ ہوتی ہوئی اس کی نظر آئے، سمجھ لیجیے عزاداری نے اپنی حقیقت کھو دی اور عزاداری اپنی حقیقت سے دور ہو رہی ہے. عزاداری کی سند کہاں سے ملتی ہے؟ زیارت عاشورہ کا مطالعہ کیجیے، آپ سب کے گھر میں مفاتی موجود ہے. زیارت عاشورہ کس طرف آپ کو لے کے جا رہی ہے؟ زیارت اربعین کس طرف لے کر جا رہی ہے؟ حسین ابن علی کی زیارتیں کس طرف لے کر جا رہی ہیں؟ زیارت آل یاسین کہاں لے کر جا رہی ہے؟ زیارت جامع کبیرہ کہاں لے کر جا رہی ہے؟ زیارت امین اللہ کہاں پر لے کر جا رہی ہے؟ جن اوصاف کو معصومین نے اپنے لیے بنایا اور بتایا ہے، اس سے ہٹ کر اگر آپ کو کوئی اور اوصاف بتائے تو اس سے پوچھیے. کیا فرمایا؟ کونو نقاد الکلام، کلام پر تنقید کرنے والے بنو. مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ دیکھو عجیب جملہ ہے. ایک درود بھیجیے محمد آل محمد پہ. اہل بیت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم اہل بیت نے، یقیناً اہل بیت نے علم رسول خدا سے دیا. فرمایا ہم عقل الدین یا عقل العلم. ایک چیز ہے روایت، ایک چیز ہے درایت. فرمایا مولا کائنات نے کہ اہل بیت نے جو علم دیا ہے اور اس کو جو سنا ہے وہ صرف سنا نہیں ہے بلکہ اس کو اچھی طرح سے ہضم کر کے اپنے وجود میں اتارا ہے. اعقل الخبر، خبر جب کوئی سنتے ہو بات تو اس کو خوب اچھی طرح سوچ بچار کے بعد اپنے نفس میں، اپنے روح میں اتارا کرو. عقل وعاء و درایت لا عقل سماع و روایت. یعنی جب کسی بات کو سنتے ہو، جس سے بھی سنی اس کو کانوں کے ذریعے راستے سے آئی، روح میں گئی، یادداشت میں محفوظ ہوئی، اس کو علم سمجھ کے رکھ لیا. سنا، جو چیز سنی دل میں اس کو لے آئے اور اس کو علم سمجھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. نہیں، پہلے اچھی طرح چھان پھٹک کرو، تحقیق کرو یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے. اور سب سے اہم ترین چیز جو ہمارے اور آپ کے پاس ہے، محبت ہے اہل بیت علیہ السلام ہے، ولایت علی بن ابی طالب ہے، عزاداری ہے. اس سلسلے میں آپ جا کر اگر آپ کو سیکھنا ہے کہ عزاداری کی حقیقت کیا ہے، سمجھنا ہے، جا کر زیارت عاشورہ کا مطالعہ کیجئے. جا کے ان روایات اور احادیث کا مطالعہ کیجئے جس میں معصومین نے عزاداری کی اہمیت کو بتایا ہے. فرمایا من تذکر بمصابنا، ایک جگہ فرمایا من ذکرنا عندہ من ذکر مصابنا. تین جملے ہیں، خوب توجہ سے سمجھیے گا.
من تذکر بمصابنا، جس کو بیٹھے بیٹھے اچانک خود بخود ہمارے مصائب یاد آ جائیں. کسی ذاکر سے نہیں سنا، کسی کتاب میں نہیں پڑھا. من تذکر بمصابنا، جس کو اچانک تذکر یاد آ گیا اس کو ہمارے مصائب، یہاں تک کہ اس کے آنسو نکل آئے. کتنے آنسو نکلے؟ جناح ذبابن یا جناح بعوضۃ، ایک قطرے کے برابر آنسو نکلے. خدا اس کے گناہوں کو بخش دے گا. پھر فرمایا من ذکرنا عنده، جس کے سامنے ہمارا ذکر کیا جائے. کوئی نوحہ خوان کرے، مرثیہ خوان کرے، کوئی ذاکر کرے. پہلا مرحلہ کیا تھا؟ خود بخود یاد آیا امام کا کوئی واقعہ، امام کے مصائب یاد آئے، بیٹھے ہوئے گھر میں بیٹھے ہوئے اچانک یاد آیا، آنسو آنکھ سے نکل آئے. امام فرما رہے ہیں اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ من ذکرنا عنده فبکا، جس کے سامنے ہمارا ذکر کیا جائے اور اس کی آنکھ سے آنسو نکل جائیں، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. من ذکرنا، جو ہمارا ذکر کرے، لوگوں کو رلائے، خود روئے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. مولانا یہ کیا بات ہے؟ ایسے نہیں بٹ رہی جنت. بھائی جنت جس کا جو مالک ہے وہ کہہ رہا ہے اس طرح سے جنت کے حقدار قرار پا جاؤ گے. کل میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی کہ ہمیں عالم غیب کی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. من زار امیر المؤمنین عارفا بحقہ کتب له بکل خطوة اجر 100,000 شہید. جو علی بن ابی طالب کی زیارت کرے معرفت کے ساتھ، حق کے معرفت کے ساتھ، ہر قدم کے اوپر 1,00,000 شہیدوں کا ثواب ملے گا. کیا مطلب اس کا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے کل حدیث آپ کے سامنے پڑھی. کیا حدیث پڑھی تھی؟ امام چھٹے امام نے فرمایا اصول کافی میں، یا ابن آدم لو کل قلبک طائر لم یشبعہ، پرندہ کو چیل کوا اگر آ کر تیرے دل کو کھا لے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. اگر تیری آنکھ پر لو وقع، تیری آنکھ پر اگر خرق عبرت، سوئی کے برابر سوراخ کر دیا جائے، ایک سوئی کو کھوپ دیا جائے تیری آنکھ میں، لغتا ہو تو دیکھ نہیں سکتا. وانت ترید ان تعرف ملکوت السماوات والارض، تو اس اپنے ہوش و حواس کے ساتھ آسمان و زمین کی غیبی امور کو سمجھنا چاہتا ہے. اگر سمجھنے کا دعویٰ ہے تو آجا هذه الشمس خلق من خلق اللہ، یہ سورج ہے خدا کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے. ان قدرت ان تبلع عینیک ففل، آنکھ بھر کے ذرا سورج کو دیکھ تو صحیح. تو ہم سورج کو نہیں دیکھ پا رہے، خورشید امامت کو کہاں سے کیا خاک سمجھیں گے؟ یاد رکھیے کہ عالم غیب ہماری حدود سے باہر ہے. جو چیز مسلسل علماء مراجع فقہا محدثین لکھتے آئے ہیں اس میں آپ کو حق نہیں کوئی تبدیلی کرنے کا. آپ اپنے کو غلط کہیے، مجھے اپنے کو غلط کہنا پڑے گا. روایتیں ایک نہیں ہیں، 10 نہیں ہیں، 100 نہیں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں، کہ جس میں ثواب ذکر کیا گیا ہے اہل بیت پر گریے کا، جس میں ثواب ذکر کیا گیا اہل بیت کی عزاداری کا، جس میں ثواب ذکر کیا گیا ہے اس چیز کا کہ جو اہل بیت کی عزاداری میں جتنا حصہ لے سکے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں گا، وقت ہے میرے پاس جو باتیں سوچ کے آیا تھا انشاءاللہ. شیراز کے پاس ایک گاؤں تھا، وہاں سے 2 بھائی تھے، ہر سال گھر میں مجلس ہوتی تھی. وہ چلے گئے حج پہ، پرانے زمانے کا واقعہ، اور سب چیزیں رکھ کر گئے، چاول وغیرہ، اصلی گھی اس زمانے میں ہوتا تھا، ظاہر سی بات ہے یہ جو مصنوعی طریقے سے بنتا ہے، تیل وغیرہ گھی نہیں ہوتا تھا، رکھ کر گئے. اب جیسے ہماری بر صغیر میں پان، چھالیاں، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، تمباکو، وہاں پر حقہ دیا جاتا تھا مجلس کے بعد، کھانے کے بعد. تمباکو رکھ کر گئے، ماچس رکھ کر گئے، تیل رکھ کر گئے، گھی، اصلی گھی، چاول، اور کہا گوشت خرید لینا بعد میں. ظاہر سی بات ہے پرانا واقعہ ہے، فریج وغیرہ کی سہولت نہیں تھی. تو گئے، حج پہ گئے، اور واقع وہاں سے واپسی میں دیر لگی چونکہ زیارت سے ہوتے ہوئے آئے. تو کہا پوچھا مجلس ہو گئی صاحب مجلس سب ٹھیک ہے. رات کو ان دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی سویا، اس نے دیکھا کہ حسین بن علی حضرت ابو الفضل عباس کے ساتھ ان کے گھر میں آئے خواب میں، اور امام حسین حضرت عباس سے کہہ رہے ہیں، حضرت عباس کے ہاتھ میں رجسٹر ہے، تو حضرت عباس سے کہہ رہے ہیں کہ لکھو گھی اعلیٰ درجے کا، گوشت اعلیٰ درجے کا، چاول اعلیٰ درجے کا، تمباکو نچلے درجے کا، ایک دیا سلائی، ایک ماچس کی تیلی. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ امام حسین کو ہمارا کھانے پینے سے کیا تعلق ہے؟ ہم چاہے مہنگا بڑھیا کریں یا سستا کریں؟ نہیں، حدیث ہے ہمارے پاس، ان اللہ یحب، جو حدیث ہمارے پاس ہے جو آئی ہے،
کہ ان اللہ لا يحب سفاسف الامور بل يحب اعلاها، پروردگار گھٹیا طریقے سے کیے ہوئے کاموں کو پسند نہیں کرتا بلکہ اعلیٰ طریقے سے کاموں کو کر کے پسند کرتا ہے۔ جس شخص کی جتنی حیثیت ہے وہ اس کے مطابق کرے، اس سے قبول کیا جائے گا۔ ایک شخص کروڑ پتی ہے وہ دوسری طرح کی نظر و نیاز کرے گا، ایک بیچارہ غریب ہے مفلس شخص ہے وہ دوسری طرح کی نظر و نیاز کرے گا۔ یہ پیسے والے تھے، متمول تھے، تو سید الشہداء نے اسی حساب سے لکھا، کہا تمباکو لکھو گھٹیا درجے کا، اور ایک دیا سلائی۔ اٹھ گیا نیند سے، صبح ہوئی، گھر والوں سے پوچھا، کہا کہ کیا ہوا تھا؟ سب کچھ ہو گیا۔ کہا تمباکو؟ کہا تمباکو رکھا تھا ہم نے حقے کے لیے۔ کہا تمباکو جو میں چھوڑ کے گیا تھا رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا؟ کہا اصل میں واقعہ یہ ہو کہ عید غدیر جب آئی تو ہم نے وہ تمباکو حقے میں ڈال دیا۔ جو لوگ عید غدیر پہ مہمان آئے تھے، عاشور کے دن جو فاقہ شکنی جیسے ہوتی ہے، تو اس میں ہم نے گھٹیا درجے کا سستا تمباکو رکھا تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ایک دیا سلائی کا کیا سلسلہ ہے؟ ایک ماچس کی تیلی کا؟ کہا یہ ہمیں نہیں پتا۔ بیٹھے بیٹھے ذہن میں آیا کہ باورچی جو آیا تھا کھانا پکانے کے لیے، اس سے پوچھا جائے جا کر کہ دیکھ دیا سلائی کا کیا سلسلہ ہے۔ اس سے پوچھا، اس نے کہا بھائی مجھے کھانا پکانے کے لیے بلایا آپ کے گھر والوں نے، تو میں نے دیگ وغیرہ چڑھائی، آگ جلانا چاہتا تھا لکڑیوں کے ذریعے، تو ماچس نہیں رکھی تھی آپ کے گھر والوں نے۔ کیونکہ میں تمباکو نوشی کرتا ہوں تو میرے پاس ماچس تھی، اب بہرحال اس وقت ماچس مہنگی ہوتی تھی۔ کہا کہ خیر امام حسین کا کام ہے، اپنی ماچس کو استعمال کر لیتا ہوں۔ جب اسے بتایا کہ تمہاری ایک ماچس کا بھی حساب رکھا ہے، تو آپ سید الشہداء کے کارخانے کو واقعا ایسا مت سمجھیے کہ آپ کی خدمتوں کو امام حسین نہیں دیکھ رہے۔ جو زائرین کا احترام کرے گا، جو عزاداروں کا احترام کرے گا، کیا فرمایا چھٹے امام نے؟ کہا کہ من لم یصل الینا، جو ہمارے ساتھ تحفے تحائف نیکیاں کر کے رشتہ نہیں جوڑ سکتا، فلیصل الی صالح شیعتنا، اسے چاہیے ہمارے نیک لوگوں کے ساتھ، ہمارے نیک چاہنے والوں کے ساتھ، شیعوں کے ساتھ رابطہ رکھے، ان کے ساتھ لین دین رکھے۔ تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر کے برابر میں اگر چھٹے امام رہتے، اچھا کھانا پکتا ان کو دیتے، محلے میں کوئی متقی، پرہیزگار، نمازی، نیک کردار شیعہ ہے، اس کو دو کھانا۔ چھٹے امام فرما رہے ہیں یہ ہم تک پہنچے گا۔ فرمایا خود شیعتنا خلقوا من طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری مٹی سے بنے ہیں۔ یحزنہم ما یحزننا ویسرہم ما یسرنا، جو ان کو چیز غمناک کرتی ہے، غمزدہ ہم کو کرتی ہے، اور جو ان کو چیز خوش کرتی ہے وہ ہمیں خوش کرتی ہے۔ فَإِذَا أَرَادَنَا أَحَدٌ مِّنْهُمْ، جب تم میں سے کوئی ہم تک آنے کا ارادہ کرنا چاہے، فَلْيَقْصُدْهُمْ، ہمارے سچے شیعوں کا، اچھے شیعوں کا، جو ہمارے شیعہ چاہنے والے ہیں سچے، ان کا ارادہ کرے۔ فَإِنَّهُمُ الَّذِي يَصِلُ مِنْهُمْ إِلَيْنَا، ان کے ذریعے تمہارے تحفے تحائف اچھائیاں ہم تک پہنچتے ہیں۔ تو یہ عزادار جو آ رہا ہے، سبیل پر کھڑے ہونے والے نوجوان بچے، یہ مت سوچیں کہ یہ عزادار ہے جس کو پانی پلا رہے ہو، یہ سوچو کہ اس وقت یہ پانی جو میں اس عزادار کو پلا رہا ہوں، یہ گویا چھٹے امام کو پانی پلا رہا ہوں، یہ سید الشہداء کو پانی پلا رہا ہوں، یہ جناب سکینہ کو پانی پلا رہا ہوں۔ اس نیت کے ساتھ خدمت کرو، اپنے ذلیل بن کے۔ بچوں کی تربیت کیسے کریں مولانا؟ عزاداری میں لائیے، عزاداری میں ایک حقیر غلام کی طرح خدمت کریں۔ آپ کے گھر میں مجلس ہوتی ہے، چپلیں رکھنا سکھائیے، عزاداری میں خدمت کرنا سکھائیے۔ یہ دستگاہ، یہ بارگاہ، یہ منزل خدمت حسین ابن علی کی منزل ہے۔ اور واقعا خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھی میرے لیے دعا کریں اور میں بھی آپ کے لیے دعا کروں۔ بلند آواز سے درود بھیجیے۔ تو بات تھوڑی سی زیارات میں مقامات ہیں معصومین۔ مقامات معصومین زیارت میں طویل فہرست ہے، ظاہر سی بات ہے کہ 10 دن میں، اب تو خیر کم دن بچے ہیں، اس میں تمام چیزوں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن کچھ جملے جناب سیدہ کی زیارت سے، اور جس میں جناب سیدہ کی زیارت ہے جو کہ ہر ہفتے پڑھنے کا بہت زیادہ اس کو تاکید آئی، علماء کہتے ہیں کہ بہت زیادہ پڑھا کرو ان چیزوں کو، اور ہفتے کے تمام دن تمام معصومین سے منسوب ہیں۔ اور کچھ دن ایسے ہیں کہ جس میں 2 معصومین کی زیارت ہے، کچھ دن ایسے جس میں 1 معصوم کی زیارت ہے۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی زیارت، ہمارا موضوع کیا تھا؟ معصومین کے فضائل۔ لہٰذا آپ غور سے توجہ سے سنیے گا کیا ہے جناب سیدہ کے ساتھ السلام علیکم، سلام ہو آپ پر بی بی، یا ممتحنۃ، اے وہ بی بی کی جس کا امتحان لیا گیا، قبل ان خلقک،
خدا نے آپ کا امتحان دیا اس سے پہلے کہ آپ کو خلق کرتا. فوجدک صابرۃ لما امتحنک، تو خدا نے آپ کو صابرہ پایا اس امتحان پر جو آپ کا امتحان دیا. اور پھر فرمایا کہ بی بی وَنَحْنُ مُصَدِّقُونَ، ہم تصدیق کرتے ہیں کس چیز کی؟ مَا جَاءَ بِهِ ابو کا، جو چیز آپ کے پدر گرامی لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں. وَجَاءَ بِهِ وَصِيُّهُ، اور جو چیز آپ کے پدر گرامی لائے تھے اس کے بعد وہ مولا کائنات تک پہنچی، وہ چیز جو مولا کائنات لائے. اسألک یا نسألک، بی بی ہم آپ سے سوال کرتے ہیں. الا الحقتنی بتصدیقنا بہما، بی بی ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ جو ہم نے آپ کے پدر گرامی کی اور آپ کے شوہر نامدار کی، رسول خدا کی اور جناب امیر کی جو تصدیق کی. الا الحقتنی، کہ ہمارا آپ سے سوال ہے، ہماری آپ سے بھیک ہے، دعا ہے کہ آپ ہم کو ملحق کریں. کس کے ساتھ؟ اس تصدیق کے ساتھ ملحق کریں، تاکہ لنبشرہ، تاکہ ہم یہ خوشخبری دے سکیں اپنے آپ کو. کیا خوشخبری دے سکیں؟ انا قد طہرنا بولایتک، کہ ہماری ولادت اور ہماری شخصیت آپ کی ولایت کے ذریعے پاک ہے. ہم بات کرنے چلے تھے معصومین کے فضائل کی جو زیارت میں ہیں. ان ہستیوں کے فضائل کو ہم کیسے سمجھ پائیں گے کہ جن کی ولایت پر کاربند رہ کر، جن کی ولایت کی گواہی دے کر زیارت یہ کہہ رہی کہ یہ کہو کہ قد طہرنا، ہم پاک ہو گئے ہیں. اب یہ کس طرح سے طہارت آتی ہے؟ طہارت مولد اہل بیت کی محبت کے ساتھ. چھٹے امام کی اسی حدیث کو یاد رکھیے گا، انسان کی سمجھ میں نہیں آتا. لیکن ایک اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں کہ محبت اہل بیت، ولایت اہل بیت وہ چیز ہے جو ملائکہ کے پاس ہے، انبیاء کے پاس ہے. پروردگار نے میثاق لیا انبیاء سے، طیب و طاہر چیز ہے، لہٰذا جس کے وجود کی بنیاد طہارت پر نہ ہو اس میں یہ محبت نہیں آ سکتی. لہذا جب مومن بہت سے لوگ جا رہے ہوں گے عاشورہ پہ، لہذا جب مومن جائے زیارت کے لیے تو جیسا کہ میں نے مسلسل عرض کیا آپ کے سامنے، زری کے سامنے کھڑا ہو، سب سے پہلے شکر کی کیفیت آنی چاہیے کہ ہماری ذات میں وہ جذب ہے، وہ کھچاؤ ہے، وہ کشش ہے زیارت کی نسبت کہ ہم نے اپنے تمام مراحل کو طے کر کر یہاں تک پہنچے. کل کا ایک سوال اور اس کا جواب، پھر بات کو آگے بڑھا دیں. جب چھت پر سے زیارت ہو سکتی ہے تو کیا ضرورت ہے جانے کی؟ پہلی بات تو یہ کہ ضرورت اس لیے ہے کہ معصومین نے حکم دیا. میں نے کیا عرض کیا؟ کتب اللہ لہ یا کتب لہ بکل خطوۃ الثواب 100,000 شہید. قدم جو جائے گا مولا کائنات کی زیارت کو معرفت حق کے ساتھ، ہر قدم پر 1,00,000 شہیدوں کا ثواب عطا ہوگا. امام رضا کی زیارت کے بارے میں کیا ثواب آیا؟ سید مولا کائنات کی زیارت کے بارے میں ایک اور ثواب کیا آیا؟ کتب اللہ لہ بکل خطوۃ عمرۃ وحجۃ وعمرۃ، اور اگر پلٹ کے آئے گا حجتین و عمرتین. پہلی بات تو کہ معصومین نے حکم دیا. کبھی کبھی کوئی انسان سوچتا ہے کہ معصومین نے یہ حکم کیوں دیا؟ کیا ضرورت تھی ان کو آنے کی؟ کیا ضرورت ہے ان کو؟ تو میرے بھائی، خدا نے حکم کیوں دیا خانہ کعبہ کے گرد چکر لگاؤ؟ معصومین تو ہر جگہ ہے، خدا بھی ہر جگہ ہے. یہ آسان الفاظ میں زیارت، کچھ احادیث کا نچوڑ پیش کرتا ہوں، بات کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ ایک امتحان ہے کہ جن ہستیوں نے تمہاری خاطر اپنی زندگی کو فنا کر ڈالا، مصائب کو تحمل کیا، گھروں کو اپنے برباد کر دیا، جنہوں نے اپنے گھروں کو لٹا دیا، جنہوں نے تنگی اور سختی اور مشکل کے ساتھ زندگی گزاری تم تک دین پہنچانے کے لیے، تمہاری قیامت کو سنوارنے کے لیے، تم میں اتنی اوقات ہے کہ ان کی قبروں کی زیارت کی تمنا لو؟ تم میں اتنا؟ ایک درود بھیجے محمد آل محمد. اور زیارات، اس کا اثر، اس کی تاثیر اتنی عجیب ہے کہ انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی. تاثیر زیارت دیکھیے، معصوم نے کیا فرمایا اور علماء نے فتویٰ دیا. آپ سب کو بتایا مسئلہ، ٹھنڈک ہے، پانی نہیں ہے، وضو نہیں کر سکتے، تیمم کرو. تیمم نہیں کر سکتے کیونکہ ہاتھ پہ پٹی بندھی ہے، ہاتھ نہیں اٹھ سکتا چہرے تک. تو کسی سے کہو کہ مٹی پہ ہاتھ مارے اور تمہیں تیمم کروائے. بہرحال یا وضو یا غسل یا تیمم، چھوٹ نہیں ہے اس میں.
نماز عادی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے، جیسے سب لوگ نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہم، تکلیف ہے، بیمار ہیں، کہا کہ بیٹھ کر نماز پڑھو، کہا بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، کہا لیٹ کر پڑھو، کہا لیٹ کر کیسے پڑھیں، کہا اس طرح سے پڑھو، کہا کہ اچھا کچھ حصہ صحیح طریقے سے ادا کر سکتے ہیں، کچھ حصہ لیٹ کر، تو فتووں میں اختلاف ہے، وہ سب اپنے اپنے مرضی کی کتابوں میں جا کر دیکھیے، کہا کہ رکوع کر سکتے ہو رکوع کرو، قیام کر سکتے ہو سجدہ نہیں کر سکتے اشارے سے کرو۔ ان سب احادیث سے، ان سب فتووں سے سمجھ میں کیا آتا ہے کہ چھوٹ نہیں ہے، خدا چاہ رہا ہے کہ تم کسی نہ کسی طرح نماز تک آ جاؤ، خدا چاہ رہا ہے کہ تم کسی نہ کسی طرح نماز سے متصل ہو جاؤ۔ خدا کو کیا پڑی، یعنی نماز کی کوئی حقیقت ہے، خدا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، پنجتن اپنے چاہنے والوں سے محبت کرتے ہیں، تبھی احادیث کے ذریعے ہم کو یہ تمام طریقے بتا کر گئے، یہ تمام سولوشنز بتا کر گئے۔ اب اگر راوی چھٹے امام کے پاس آئے اور کہیں امام کہ تم کب سے زیارت پر نہیں گئے، کہ ابن رسول اللہ 2 سال ہو گئے حسین ابن علی کی زیارت پہ نہیں گیا، کہ لا تشفو ہو زور الحسین، سال میں 1 دفعہ کم از کم جایا کرو، جفا مت کرو حسین پر، کہ ابن رسول اللہ کس طرح راوی نے گفتگو کی، خوب توجہ کیجیے گا، ایسے راویوں کا ہم سب پر احسان ہے، کس طرح کے راویوں کا، جو مؤدب تھے امام کی بارگاہ میں، جو معرفت رکھتے تھے امام کی بارگاہ میں، ان سب کا ہم پر احسان ہے۔ کہتا ہے ابن رسول اللہ آپ کے جد کے مصائب کو جب سنتا ہوں تو میری حالت عجیب ہو جاتی ہے، گریا کرتا ہوں، کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے، میرے گھر والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ تب جا کر امام نے زیارت کا طریقہ بتایا، یعنی امام نے دیکھا کہ یہ اتنا ہمارا شادائی ہے، اب اس کو وہ تحفہ دینا چاہیے کہ جو تحفہ ملنے والا ہے، ہر ہمہ شمہ کو نہیں ملے گا، ہر کسی کو نہیں ملے گا، زیارت کی تاثیر اس کو نہیں ملے گی جو ہوٹل میں آ کر ہنسی چھٹا لگائے، کیونکہ زیارت پہ جانے والوں قافلے والوں کی غیبتیں کرے، جملے چست کرے، سمجھے کہ تفریحی سفر پر آیا ہوا ہے۔ وجود حسین ابن علی کی سنگینی کا احساس خدا مجھ کو بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے، وجود حسین ابن علی کی سنگینی کا احساس کرو۔ میں نے کل بھی پڑھا القذقنا قصر خطا، چھوٹے قدم رکھو، تسبیحات پڑھو، ٹھڈی اپنی گرا کر چلو، دیکھو کس کی بارگاہ میں ہو، ہے بارگاہ طور مزار حیدر۔ جب بارگاہ طور میں موسیٰ آئے تھے تو کیا کہا گیا تھا، فخلعن علیک، نالین اپنی اتار دو۔ موسیٰ آئے بارگاہ طور میں تو حکم کے نالین اتار دو اور ہم اپنے تمام کاموں کے سمیت حرم میں جائیں۔ کہا یہ حالت، اچھا تم اگر کہو دیکھو چھت پر چڑھو یا کھلے آسمان کے نیچے جاؤ، زیارت کرو، 100 دفعہ لان، 100 دفعہ سلام امام حسین پر، سجدے میں جا کر یہ دعا، 2 رکعت نماز پڑھو، دعائے القمہ پڑھو، زیارت عاشورہ کا طریقہ آپ سب کو پتا ہے۔ اگر تم نے یہ کیا تو تمہیں 1000 حج، 1000 عمرے اور 1000 جنگوں کا ثواب ملے گا کہ جو تم نے معصومین کے ہمراہ رہ کر کی ہوں گی، اور جتنے لوگوں نے بھی امام حسین کی زیارت کی ہے شہادت کے بعد، جتنے اولیاء نے تم کو ثواب ملے گا۔ ابن رسول اللہ، اب اگر مجھ جیسا کوئی آدمی یہ کہے ابن رسول اللہ، فرض کیجئے، میں اپنے بچوں کو پھر بتا رہا ہوں، روایت کا حصہ نہیں ہے، اب یہاں سے میرے جملے کہ ہم روزانہ بیٹھ کے کربلا نہیں جا سکتے، امام نے کہا ٹھیک ہے، یہ جو میں بتا رہا ہوں کربلا نہیں جا سکتے، تو امام نے کہا ٹھیک ہے، یہ پھر میں بتا رہا ہوں کہ تشریحاً بتا رہا ہوں واضح کرنے کے لیے۔ اب کوئی کربلا نہیں جا رہا، وہ کہا بس ٹھیک ہے، امام نے کہا تھا کربلا تک جاؤ، اب وہاں نہیں جا پا رہے تو کیا کریں؟ کہا کہ دیکھو اپنے گھر میں بیٹھ کر زیارت عاشورہ پڑھو، یہ ثواب ملے گا۔ اچھا اگر زیارت عاشورہ نہ پڑھ پائیں تو کیا کرو؟ کہا کہ دیکھو نماز کے بعد السلام علیکم یا ابا عبداللہ یہ کہہ لو، مختصر زیارت پڑھ لو۔ اچھا شب جمعہ زیارت کا ثواب ہے، کیا کریں؟ فرمایا چھٹے امام نے چھت پر جاؤ، دائیں دیکھو اور بائیں دیکھو، آسمان کی طرف دیکھ کر کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کتب لک ثواب زیارت الحسین، اے شخص تیرے لیے امام حسین کی زیارت کا ثواب لکھا جائے گا۔ یعنی جس طرح سے نماز کے سلسلے میں معصوم نے فرمایا رکوع نہیں کر سکتے، بیٹھ کر کرو، بیٹھ کر نہیں کر سکتے لیٹ کر کرو، اشارے سے کرو۔ زیارت حسین کے بارے میں فرما رہے ہیں وہاں نہیں جا سکتے، گھر میں بیٹھ کر پڑھو، گھر میں نہیں پڑھ سکتے چھت پر پڑھو۔ لمبی زیارت پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، ارے میرے چاہنے والے ایک جملہ تو کہہ دے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، سخی ابن سخی ہیں، جب ثواب لٹانے پر آتے ہیں تو اپنے چاہنے والے کے دل کی ضرورت کو دیکھتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے لمبی چوڑی زیارتیں پڑھو، چھت پر جا کر ایک دفعہ تو کہہ دے میرے چاہنے والے۔
دفعہ کہہ دو السلام علیکم یا ابا عبداللہ. یہ سلسلہ کیا ہے؟ جب بھی حسین ابن علی کا سلسلہ آتا ہے، جب بھی ائمہ اہل بیت کا سلسلہ آتا ہے، جب بھی جناب امیر کا سلسلہ آتا ہے، جب بھی جناب امیر سے متعلق کوئی چیز آتی ہے، لگتا یہ ہے کہ پروردگار پیچھے ہٹتا نہیں ہے، مسلسل آگے آتا ہے. یہ کرو، یہ نہیں کر سکتے، یہ کرو، یہ نہیں کر سکتے، یہ کرو. یعنی کسی طرح سے اپنے آپ کو ان سے متصل کر لو. گھر میں مجلس نہیں ہو سکتی، گھر چھوٹا ہے، 10 لوگ بھی نہیں آ سکتے، بہت چھوٹا ہے، گھر میں مہمانوں کو نہیں لا سکتے، خود بیٹھو، مجلس کرو، ماتم کرو، اکیلے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر، کوئی نہیں ہے، اکیلے نوحہ پڑھو، السلام علیکم ابا عبداللہ کہو، مرسی کے 2 شعر اپنی آواز میں پڑھو، تمہارے لیے مجلس کا ثواب لکھا جائے گا. مجلس وہ جگہ نہیں ہے جہاں رش لگاؤ واہ واہ ہو رہی ہو، مجلس وہ جگہ ہے جہاں ذکر حسین قبولیت کی منزل پر پہنچے. مجلس میں ذکر حسین سے ملاوٹ کو دور کرو، خالصتاً حسین ابن علی کی یاد میں گریا کرو. جب بھی اہل بیت کے ذکر کے ساتھ، نام کے ساتھ غیر معصوم کا نام آئے گا، ذکر میں ملاوٹ ہو گئی. صرف اور صرف بارگاہ اتنی دقیق ہے، بارگاہ اتنی باریک ہے، بارگاہ اتنی عظیم ہے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. بس یہاں تک ہے، یہاں تک کی بات ہوگی. جن ہستیوں کا حکم ہے مصائب پڑھنے کا، ان کی بات ہوگی. جن سے حسین نے اپنی وصیت کی، اس بی بی کی بات ہوگی. جو بچے شہید ہوئے، ان کی بات ہوگی. ذکر حسین ابن علی میں جہاں ملاوٹ آئی، نوحے میں جہاں انسان غیر معصوم کا ذکر آیا، نوحے میں جہاں فضائل و مصائب سے ہٹ کر کوئی بات ہوئی، نوحے کی برکت ختم ہو گئی. پروردگار فرماتا ہے انا خیر و شریکن، میں بڑا بہترین شریک ہوں. جو میرے عمل کے ساتھ کسی کو شامل کرتا ہے نا، میں کہتا ہوں اجر بھی اسی سے دیجو. یاد رکھنا حسین بھی اسی خدا کا بندہ ہے. خالصتاً حسین کے لیے کام کرو. نماز پڑھنی واجب ہے، واجبات کو انجام دینا چاہیے، حرام سے بچنا چاہیے، بالکل اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں. لیکن یہ اعتراض کرنا کہ دیکھو اگر تقوی نہیں ہے تو تمہاری عزاداری قبول نہیں ہے، تو عزاداری صرف کیوں اس میں موت آتی ہے؟ اگر تقوی نہیں ہے تو حج بھی قبول نہیں ہے، نماز بھی قبول نہیں ہے، روزہ بھی قبول نہیں ہے، کچھ بھی قبول نہیں ہے نا. یہ عزاداری کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ برادر من، یہ تمام چیزیں تقوی کے حصول کے لیے تو ہیں، لیکن عزاداری بڑی عجیب عبادت ہے کہ وہ اگر آپ یہ کہیں کہ اگر عزاداری کر رہے ہو تقوی نہیں آ رہا تو عزاداری بیکار. عزاداری نام ہے حسین ابن علی پر گریے کا. اگر عزاداری حصول تقوی کے لیے ہے تو رسول خدا کو کس تقوی کی ضرورت ہے جو اپنے نواسے پر آنسو بہا رہے ہیں؟ سیدہ کو کس تقوی کی ضرورت ہے جو آنسو بہا رہے ہیں؟ ابراہیم کو، آدم کو کس تقوی کی ضرورت ہے جو آنسو بہا رہا ہے؟ پروردگار عالم کو کس تقوی کی ضرورت ہے جو اپنے ملائکہ سے کہہ رہا ہے جاؤ حسین کی قبر پر قیامت تک کے لیے ماتم کرتے رہو. وفوج ینزل وفوج یعرج، 4000 ملائکہ مسلسل نازل ہوتے رہتے ہیں، جاتے رہتے، شعاث غبر بال بکھرا کر خاک آلود بالوں کے ساتھ حسین کی قبر پر ماتم کرتے ہیں. حقیقت وجود عزاداری، حقیقت غم حسین ابن علی نام ہے کہ آنسو بہاؤ، ماتم کرو. کچھ چیزیں ہوتی ہیں حصول تقوی کے لیے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں حصول تقوی کے لیے نہیں ہوتی. وہ کیا ہوتی ہیں؟ قرآن کی بارگاہ میں چلیے دیکھو، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. دیکھو یاد رکھنا، صفا و مروہ خدا کی 2 نشانیاں ہیں. شعائر اللہ، شعائر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نشانیاں. نشانی کا مطلب کیا ہے؟ شین عین رے، شعور اسی سے آتا ہے، شاعر اسی سے آتا ہے، استشعار اسی سے آتا ہے. شین عین رے، شناخت ترجمہ کرتے ہیں ہماری اردو میں، علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں خدا کے دین کی. شاعر اللہ خدا کی، خدا کے دین کی نہیں.
ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اب اللہ کی نشانیوں کا مطلب کیا ہے، یہ اضافہ کس طرح سے ہے، اس پہ کیا بحث ہے، یہ مجھے یہاں پیش نہیں کرنا، یہ ظاہر سی بات ہے آپ لوگ، یہ محفل اس بات کا، یہ مجلس تقاضا نہیں کرتی۔ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ یطوف بہما، جو عمرہ کرنے کے لیے آتا ہے، حج کرنے کے لیے آتا ہے، اس کو چاہیے ان کا طواف کرے، صحیح کرے، اور پھر جو یہ کام کرے گا ان اللہ شاکر علیم، خدا اس کا شکریہ بھی ادا کرے گا، اور خدا نیتوں کا علم بھی رکھتا ہے کہ تم نے کس نیت کے ساتھ صفا و مروہ کے چکر کاٹے۔ دیکھو وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، خوب توجہ کیجیے گا، جو شعائر الہی کا احترام کرے یہ تقوی قلب میں سے ہے، یعنی عزاداری حسین حصول تقوی کے لیے نہیں ہے، یہ خود تقوی ہے۔ جو عزاداری کر رہا ہے وہ سمجھ لے کہ اس کا دل ایک تقوی کی منزل پر پہنچ گیا، یعنی جب فیصلہ کن مرحلہ تھا کہ اے شخص تو حسین کے دشمنوں کی فہرست میں ہے یا حسین کے ساتھ ہے، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، پہلی محرم تھی، ریان ابن شبیب داخل ہوا 8ویں امام کی خدمت میں۔ ریان ابن شبیب کون ہے؟ ہارون الرشید کا سالہ ہے، مامون اور امین کا، یا دونوں کا ماموں ہے یا مامون کا ماموں ہے۔ مامون کون؟ کہ جس نے امام رضا کو بلوایا تھا مدینے سے مرو، 8 مرتبہ امام رضا علیہ السلام نے کہا یبن شبیب یبن شبیب یبن شبیب ان کنت باکیا فبکی علی الحسین، اگر تجھے رونا آ رہا ہے کسی پر تو حسین پر رو، یبن شبیب، یعنی 8 دفعہ امام نے کہا یبن شبیب ان سرک ان تکون معنا فی الدرجات العلی، اے شبیب کے بیٹے اگر یہ تجھے چیز پسند ہے اور تو خوش ہوتا ہے کہ تو ہمارے ساتھ ہمارے درجوں میں رہے تو یاد رکھ عزاداری کر، حسین ابن علی پر گریا کر۔ یبن شبیب ان سرک ان تلقى اللہ ولا ذنب علیک، اگر تو چاہتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں اس طرح سے جائے کہ زیارت حسین کہ تیرے اوپر کوئی گناہ نہ ہو، فزر الحسین، حسین کی زیارت کرتا رہے۔ امام گفتگو فرماتے رہے، اور اس کے بعد امام نے ایک جملہ کہا کہ دیکھو 18 بنی ہاشم کے جوان قتل ہوئے کربلا میں، لیس لہم علی وجہ الارض شبیہ، ان 18 کی طرح کوئی بھی نہیں تھا۔ امام جب کہنا کوئی بھی نہیں تھا، اس کا مطلب ہے نہ کوئی ہے نہ آئے گا قیامت تک کے لیے۔ یہ جو فاطمہ کے پوتے اور نواسے شہید ہوئے نا کربلا میں، یہ جو آل ابو طالب شہید ہوئی ہے، اگر امام رضا فرما رہے لیس لہم علی وجہ الارض شبیہ، ان کی طرح کسی کی شباہت نہیں تھی۔ عباس کی شبیہ کس کو لاؤ گے؟ علی اکبر کی طرح کس کو لاؤ گے؟ قاسم کی طرح کس کو لاؤ گے؟ اور محمد کی طرح کس کو لاؤ گے؟ یہ سب حسین کی ذات سے نکلی ہوئی کرنیں ہیں۔ نہ حسین دوسرا آ سکتا ہے نہ کربلا کے شہداء دوسرے آ سکتے ہیں۔ امام نے فرمایا یبن شبیب ان سرک ان تکون معنا، عجیب جملہ ہے، اے شبیب کے بیٹے اگر تجھے یہ بات پسند کرتی ہے، ان یکون لک ثواب من استشہد مع الحسین، شبیب کے بیٹے سن، اگر یہ چیز تجھے پسند ہے کہ تجھے وہ ثواب ملے جو حسین کے ساتھیوں کو ملا۔ دسترخوان دیکھ رہے ہیں امام رضا کا، ہم امام حسن کے دسترخوان کی بات کرتے ہیں، اچھی نظر و نیاز پکاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، یہ دسترخوان روحانی دسترخوان ہے۔ یعنی شبیب کے بیٹے ہم چاہتے ہیں تم سب کے سب کربلا سے متصل ہو جاؤ۔ کربلا کو 61 ہجری میں جا کر دیکھو، 2019 میں مت لاؤ۔ کربلا 61 ہجری میں شروع ہوئی، وہیں ختم ہو گئی۔ انحراف ہے ایک شعر، کہاں جوش مدی آبادی کا روائی اور کہاں یہ شعر۔ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین؟ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یعنی انسانیت اس وقت خواب غفلت میں ہے، حماقت میں ہے، جہالت میں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے اس شعر کا؟ میں ابھی دوبارہ اس جملے کی طرف آؤں گا اور پھر بات کر کے آگے بڑھوں گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی لوگ شعور کی حالت میں نہیں ہیں۔ میں اپنے بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے محلے میں ایک شخص ہے، ملتا ہے آپ کو آتے جاتے، آپ اس سے بات چیت نہیں کرتے، ایک عام سا لڑکا، ایک دفعہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس نے پتہ نہیں کس امتحان میں جا کر کامیابی حاصل کی اور ملک میں سب سے زیادہ نمبر اس کے آئے۔ صدر کا بھی ٹیلی گرام آ رہا ہے، وزیر اعظم کا بھی، چیف منسٹر کا بھی، اور ان کا بھی اور ان کا بھی۔ اب آپ جس محفل میں بیٹھیں گے آپ کہیں گے بھائی یہ تو ہمارے محلے کا روز آتے جاتے ملاقات ہوتی تھی، کل تک تو آپ دیکھتے نہیں تھے۔ اب آپ لوگوں نے اس طرح سے کہا، اب مجھے ایک پیغام دینے دیجیے،
ہمارے کانپور کے ایک دوست ہیں، ان کا شعر ہے کہ پیارے نبی کا پیارا نواسا حسین ہے، ہم کیا ہیں انبیاء کا سہارا حسین۔ ہم نے یہ کب کہا کہ ہمارا حسین ہے، حر بن کے تم جو آؤ تمہارا حسین ہے۔ پیارے نبی کا پیارا نواسا حسین ہے، ہم کیا ہیں انبیاء کا سہارا حسین ہے۔ ہم نے یہ کب کہا کہ ہمارا حسین ہے، تم حر بن کے تم جو آؤ تمہارا حسین ہے۔ توجہ سنیے گا، تم دشت کربلا میں تو پہچانتے نہ تھے، اب آج کہہ رہے ہو ہمارا حسین ہے۔ حسین کو مانیے کربلا میں جا کر فیصلہ کن طریقے سے۔ کیا فرمایا 8ویں امام نے؟ یبن شبیب ان سرک ان یکون لک ثواب من استشہد مع الحسین، شبیب کے بیٹے اگر تجھے یہ بات پسند ہے کہ تجھے ثواب ملے حسین کے ان ساتھیوں کا جو حسین کے ساتھ شہید ہوئے، تو کلما ذکرتا، جب بھی تجھے یاد آئے حسین کے شہداء اور کربلا کے شہداء، ایک جملہ کہیو یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، یعنی دفتر شہادت فوز عظیم صبح عاشور شروع ہوا، عصر عاشور بند ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ دفتر کب کھلے گا؟ جب فرزند فاطمہ زہرا آخری حجت ظہور کرے گی تب کھلے گا دفتر۔ کیا فرمایا؟ دسترخوان دیکھیے، آپ سمجھیے کیا چیزیں آپ کو عطا ہوئی ہیں۔ اگر آپ کو یاد آئے حر ابن یزید ریاحی، مسلم ابن اوسجہ، عابس ابن شبیب شاکری، مسلم ابن عقیل، حضرت ابو الفضل، حضرت علی اکبر، حضرت عباس کی بات نہیں ہو رہی، جو بنی ہاشم سے ہٹ کر ہیں، ان شہداء کی شہادت بھی یاد آئے۔ امام فرما رہے ہیں کہ کہو یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، یعنی اپنے آپ کو 61 ہجری میں بھیجو کہ کاش میں ان کے ساتھ ہوتا۔ فرمایا تمہیں وہ ثواب عطا ہوگا جو ان کو ملا۔ ہم نے پیاس کو، میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں، بے وقوفی کے پروپیگنڈے میں نہیں آئے، روایات معصومین کو سامنے رکھے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک گھوٹ پہ اتنا ثواب، ہاں ثواب ہے بھائی، ہمارا معاملہ ہمارے چھٹے امام کے ساتھ، تم کو کس نے کہا بھائی چھٹے امام کی بات مانو؟ ہم ہیں، قیامت ہے، چھٹے امام ہے، ہم ہیں، قیامت ہے، حضرت امام باقر ہے، ہم ہیں، قیامت ہے، حضرت رضا ہے، ہمیں امام رضا کی بات پہ یقین ہے، ہمیں حضرت باقر کی بات پہ یقین ہے۔ فرمایا چھٹے امام نے من شربا وذکر عطش الحسین ولعن قاتلہ، جو پانی پیے اور امام حسین کی پیاس کو یاد کرے اور قاتل پر لعنت کرے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ مسلسل بچے کہہ رہے ہیں مولانا دیکھیے پیاس امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ سوڈو انٹلیکچولیزم اس کے سامنے جھاڑنا جو عرش کے راستوں سے واقف نہ ہو۔ علی ابن ابی طالب کو دین مت سکھاؤ، امام باقر کو دین مت سکھاؤ، امام جعفر صادق کو دین مت سکھاؤ۔ امام جعفر صادق کے سامنے گھٹنے ٹیکو آ کر کے مولا آپ ہمیں علم کی بھیک دیں۔ فرمایا جو پانی کو پیے گا، یہ مقولے تاکہ نسیان پر رکھے جا رہے ہیں، یہ مقولے بعد فراموشی کے سپرد کیے جا رہے ہیں۔ مولا نے فرمایا جو پانی پیے گا، حسین کی پیاس کو یاد کرے، حسین کے قاتل پر لعنت کرے تو کیا ہوگا؟ کتب لہ 1100 حسنہ ویمحى عنہ 1100 سیئہ ورفع فی الجنت 1100 درجہ وقضی لہ 1100 حاجہ ولقى اللہ عز وجل یوم القیامہ ہوا ثلج الفؤاد۔ سنیے اب حسین کے خزانہ کس طرح سے عطا کیا ہے چھٹے امام نے، اور یہ بند فکروں کو رکھیے ان کے اپنے پاس۔ فرمایا جو حسین کی پیاس کو یاد کرے، پانی پیے، قاتل پر لعنت کرے، 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، 1,00,000 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ کافی ہے نا آپ کے لیے؟ نہیں، اگر آپ کی سوچ وہاں تک پہنچ جائے تو پھر ہم میں اور آپ میں اور معصومین کو فرق کیا رہے گا؟ فرمائے 1,00,000 نیکیاں لکھی جائیں گی، 1,00,000 گناہ معاف ہوں گے، بات ختم ہو گئی۔ 1,00,000 حاجتیں پوری ہوں گی، بات ختم ہو گئی۔ نہیں، 1,00,000 درجے بلند ہوں گے۔ میں کہوں گا یبن رسول اللہ، گناہ کی معافی چاہیے تھی، مل گئی، حاجتیں چاہیے تھی، مل گئی، نیکیاں چاہیے تھی، مل گئی، یہ درجے بلند کیوں ہو رہے ہیں؟ جواب شاید آئے بھائی ہماری عطا ہے، جس طرح سے بھی دے اپنے چاہنے والوں کو۔ بات ختم ہو گئی، بات ختم نہیں ہوئی۔ فرمایا وَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ شخص قیامت میں خدا سے ملاقات کرے گا
قیامت کا منظر کیا ہے؟ قرآن میں پڑھ لیجئے، ڈھیروں آیتیں قیامت کی. سورہ واقعہ پڑھ لیجئے، سورہ یاسین پڑھ لیجئے، سور پھونکا جائے گا کیا ہوگا. 30ویں پارے میں لاتعداد آیتیں ایسی جو قیامت کے بارے میں بتا رہی ہیں. سورہ حج پڑھ لیجیے جا کر دیکھیے آپ. یہ تمام میں جلدی جلدی آپ کو نام بتا رہا ہوں جہاں پر قیامت کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے. خدا سے ملاقات کرے گا قیامت میں، وہو ثلج الفؤاد، اس طرح سے ملاقات کرے گا جیسے دل پر اس کے سینے میں برف کی سل رکھی ہوئی ہے ٹھنڈک کے ساتھ. جب قیامت میں ہاہاکار مچی ہوگی، جب قیامت میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اپنے آنسوؤں کی قدر و قیمت کو سمجھیے، فرش اعضاء کی عزت کو سمجھیے، حسین ابن علی سے ایک ایک چیز جو منسوب ہے اس کو سمجھیے. یعنی میں اب اپنی بات کو مکمل کروں، ہماری سمجھ میں زیارت کا ثواب نہیں آ رہا. ایک قدم کے بدلے میں 1000 حج اور 1000 عمرے، 1,00,000 شہداء کا ثواب. یہ سلسلہ کیا ہے؟ ابھی ہماری عقل حیران تھی، متحیر تھی. ایک اور حدیث سامنے آئی، پانی کا ایک گھونٹ. اچھا میں اس کی مزید تشریح کر دوں. زیارت پہ جانا تکلیف دہ امر ہے. پیسہ خرچ کریں، بھاگ دوڑ کریں، پاسپورٹ بنوائیں، تگ دو کریں، ادھر دوڑنا ادھر بھاگ، جہاز میں بیٹھے ہیں، تھکن ہے، تمام چیزیں ہیں. نجف سے کربلا بس سے جا رہے ہیں، گرمی ہے، سردی ہے، ہوٹل، مسافر خانہ. تو سمجھ میں آ گئی بات مولانا کہ زیارت کا ثواب ہے. پانی پینا آپ کی اپنی نفسانی خواہش ہے، پانی پینا آپ کی شہوت ہے، پانی پینا آپ کے فائدے کے لیے ہے، پانی پینا آپ کی زندگی کا ضامن ہے، پانی پینا آپ کو موت سے بچاتا ہے، پانی پینا آپ کے لیے باعث لذت ہے. یعنی وہ نفسانی خواہش بھی اگر حسین سے متصل ہو جائے 4,00,000 چیزیں عطا ہوں گی. چھٹے امام فرما رہے تو آپ ایک دفعہ درود بھیجیے محمد آل محمد. یعنی سلسلہ بڑا عجیب ہے، ہم نہیں سمجھ سکے. یہ لفظ بتا دینا ممبر سے بہت آسان ہے، لیکن ان کی حقیقتوں تک پہنچنا بڑا مشکل ہے. اور ہم یہ بتائیے آپ اور آئندہ اس سے زیادہ کیا کریں میرے اور آپ کے لیے؟ معمولی ترین کام، ہم سے جڑ جاؤ، ہم سے جڑ جاؤ. نفس المحبوب لنا تسبیح، ہماری یاد آتی ہے، حلق سے ایک ٹھنڈی سانس نکلی، تسبیح کا ثواب ملے گا. عجیب جملے، عجیب چیزیں. تو ہم کہاں سمجھیں گے زیارت کے ثواب کو؟ ہم کہاں سمجھیں گے ان چیزوں کے ثواب کو؟ اور زیارت پر میں ایک اور بات کہہ کر جو میں سوچ کر آیا تھا، اور لیکن وقت نکل گیا کیونکہ مومنین وہ سفر میں جانے والے اور سفر میں جائیں گے، عزاداری بھی ہوگی، اور کربلا اور عاشور سے متعلق فاقہ شکلی، پانی پینا، یہ سب چیزیں ہیں. تو اس لیے میں نے سوچا کہ بتاؤں. اور جو ایک بات آخری ہے وہ حضرت رضا کی زیارت کے سلسلے میں ہے کہ زیارت کو کس کانسیپٹ کے ساتھ کیا جائے. میں مسلسل کہہ رہا ہوں، مردے پہ فاتحہ پڑھنے نہیں جا رہے آپ. کل میں نے آخری بات کیا کی تھی؟ وَأَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَكَ وَخُلَفَاءَكَ أَحْيَاءٌ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ أَحْيَاءٌ عِنْدَكَ يُرْزَقُونَ يَرَوْنَ مَقَامِي وَيَسْمَعُونَ كَلَامِي وَيَرُدُّونَ سَلَامِي. میرے سلام کا جواب دیتے ہیں، میری اوقات جانتے ہیں، میں کہاں پر ہوں، میں کس سطح پر ہوں، اور رزق پا رہے ہیں تیری بارگاہ سے. وَأَنَّكَ حَجَبْ. میں نے یہ بتایا کہ میرے کانوں پر پردہ ڈال دیا تو نے پروردگار، لیکن میں ان کی آواز کو نہیں سن سکتا جس کی وجہ سے، لیکن تو نے مجھے ایک اور چیز عطا کی ہے کہ ان کے ساتھ جب گفتگو کرتا ہوں تو مجھے لذت آتی ہے، ایک عجیب چیز عطا ہوتی ہے. یہ میں ایک آخری بات کہوں اور پھر اس کے بعد کہ جو اس سلسلے کی بات تھی کہ فضائل معصومین کو ہم کس طرح سے سمجھیں کہ کس چیز کے مطابق ہم کو ثواب مل رہا ہے. حدیث قصہ آپ حضرات یقین ہر شب جمعہ کو پڑھتے ہیں. کیا فرمایا مولا کائنات حضرت امیر علیہ السلام نے؟ کیا پوچھا رسول خدا سے؟ یا رسول اللہ اخبرنا مال جلوسنا تحت هذا الكساء من الفضل عند اللہ. یا رسول اللہ یہ بتائیے، ہم جو اب یہ بیٹھے چادر کے نیچے، اس کی فضیلت کیا ہے خدا کی بارگاہ میں؟ سوال سمجھے آپ؟ یا رسول اللہ، مولا کائنات حضرت امیر اپنے بھائی سے پوچھ رہے رسول خدا سے، یہ بتائیے جو ہم چادر کے نیچے 5 مل کر بیٹھے ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے خدا کی بارگاہ میں؟ جواب کیا آیا؟ یاد ہوگا آپ میں سے بہت سو کو. دیکھو علی، ما ذکر خبر هذا
فی محفل من محافل اہل الارض وفی جمع من شیعتنا و محبینا. دیکھو کہیں بھی یہ حدیث قصہ پڑھی جائے گی جہاں پر ہمارے شیعہ یا چاہنے والے، کیا کہنے ہیں رسول خدا کے، شیعوں کو بھی نہیں چھوڑا، چاہنے والوں کو بھی نہیں چھوڑا. شیعوں کو بھی نہیں چھوڑا. جہاں ہمارے شیعہ بیٹھے محب بیٹھے ہوں، جہاں بھی یہ ذکر کیا جائے اس حدیث کا، نزلت علیہم الرحمہ، رحمت نازل ہوتی ہے، وحفت بہم الملائکہ، ملائکہ گھیرے میں ڈال لیتے ہیں، واستغفرت لہم، استغفار کرتے رہتے ہیں. کب تک؟ الی ان یتفرقوا، جب تک کہ ہمارے شیعہ چاہنے والے منتشر نہ ہو جائیں. یہ بات اس حدیث سے جوڑ کر دیکھیے جو کل میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ جب ملائکہ آسمان کی طرف جاتے ہیں تو کل کی حدیث یاد ہے آپ کو، فرشتے کہتے ہیں خوشبو کیسی آ رہی ہے؟ کہتے ہیں کنا عند قوم یذکرون فضل محمد و اہل بیتہ، ہم ایسے گھر سے آ رہے ہیں کہ جہاں پر مومنین مل کر بیٹھ کر اہل بیت کے فضائل کا ذکر کر رہے تھے. فَأُلِقَ مِنْهُمْ هَذِهِ الرَّائِحَةُ، یہ خوشبو ہمیں ان کے وجود سے لگی ہے، ہم ان کے پاس گئے تھے. تو محمد آل محمد کا ذکر چھٹے 8ویں امام نے فرمایا من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا، جو ایسی مجلس میں بیٹھے گا جہاں ہماری بات ہو رہی ہو، صبح اور شام کا اخبار نہیں پڑھا جا رہا ہو، ہماری فضیلت کی بات ہو رہی ہو. من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا، کہ جہاں مجلس میں کوئی ایسی محفل میں جائے ہمارا امر زندہ کیا جا رہا ہو، ہماری تعلیمات بتائی جا رہی ہوں، عبادتوں کے جو طریقے ہم نے بتائے ہیں، معرفت کے جو طریقے ہم نے بتائے ہیں، جہاں پر غدیر زندہ کی جا رہی ہو، جہاں مشہد کو زندہ کیا جا رہا ہو، جہاں کاظمین کو زندہ کیا جا رہا ہو، زیارت عاشورہ جامع کبیرہ کو زندہ کیا جا رہا ہو، ہماری تعلیمات بتائی جا رہی ہوں، جہاں پر ہمارے کام کو زندہ کیا جا رہا ہو، تم وہاں جا کر بیٹھو. یحیی فیہ، تو کیا ہوگا؟ زندہ ہو جائے گا تمہارا دل. کس دن؟ کہ یوم تموت فیہ القلوب، جس دن سب کے دل مر جائیں گے اس دن تمہارا دل زندہ رہے گا. جس فرش اعضا پر بیٹھنے کی اتنی فضیلت ہو، یہ اپنے رسول اللہ کربلا گئے تھے، وہ مقرر تقریر کر رہا تھا، اچھی تقریر لگ رہی تھی لیکن عربی میں تھی، سمجھ میں نہیں آئی تھی، اٹھ کے ہوٹل چلے گئے. شاید امام کا جواب آئے، میرے الفاظ یاد نہیں تھے، وہ مجلس ایسی تھی جس میں ہمارا ذکر کیا جا رہا تھا یا نہیں؟ بیٹھتے وہاں پر تم نے کیا میرے بابا کی، میرے دادا کی حدیث بھول گئے تھے چھٹے امام کی، کہ جہاں فضائل علی کا ذکر کیا جا رہا ہے وہاں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، خوشبو لے کر آسمان پر جاتے ہیں. ارے تمہاری سمجھ میں عربی نہیں آتی، فارسی نہیں آتی، سرائکی نہیں آتی، دوسری زبان میں مجلس ہے، البتہ اگر ممکن ہے تو کسی کو کام ہے جلدی ہے جا رہا ہے تو بیٹھو وہاں پر، روزے پہ گئے ہو بیٹھ جاؤ، ذکر معصومین ہے، اگر کوئی کام نہیں ہے وقت ہے بیٹھ جاؤ، عربی فارسی کی بات مت کرو. یہاں ملائکہ کا نزول ہو رہا ہے، یہ وہ مجلس ہے جہاں پر اہل بیت کا ذکر کیا جا رہا ہے. کس نظریے کے ساتھ جائیں زیارت پر؟ جب جاؤ امام رضا کی زیارت پر، سر مبارک کی طرف ایک دعا ہے، پائے مبارک کی طرف ایک دعا ہے. جس طرف حضرت کے پائے مبارک ہیں یعنی پیر جس طرف ہیں اس طرف کی ایک دعا ہے. وہ کیا دعا ہے؟ اللہم لعن الذین بدلوا نعمتک واتہموا نبیک وسخروا بامامک یا سخروا بآیاتک وحمل الناس علی اکتاف آل محمد. پروردگار، پاؤں کی طرف بیٹھ کر حضرت کے پائے مبارک کی طرف بیٹھ کر یہ دعا پڑھو، پروردگار اللہم لعن الذین بدلوا نعمتک، پروردگار لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے تیری نعمت کو تبدیل کیا. الیوم اکملت لکم دینکم، جنہوں نے تیری نعمت کو تبدیل کیا. بدلوا نعمتک واتہموا نبیک، پروردگار لعنت ہو ان لوگوں پر کہ جنہوں نے تیرے نبی پر جھوٹا الزام لگایا. وسخروا بآیاتک یا سخروا بامامک، اور لعنت ہے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے امام معصوم کا تمسخر اڑایا، مذاق اڑایا، توہین کی. وجحدوا بآیاتک، تیری آیتوں کا انکار کیا. اور آخری جملہ سنیں گے، وحملوا الناس علی اکتاف آل محمد، لوگوں کے قد کو بڑھایا محمد آل محمد کے کندھوں پر بٹھا کر. کس کی اوقات کہ تم لوگوں کے کندھے پر آل محمد کے کندھے پر لوگوں کو سوار کرو؟ کس کی ہمت ہے؟ لعنت ہو ان لوگوں پر. اللہم لعنت ہو اس پر کہ جو معصومین کے قد سے فائدہ اٹھا کر اپنے قد کو بڑھائے. لعن الذین بدلوا، پائے مبارک کی طرف پڑھنے کی دعا کیوں ہے؟
کیونکہ پاؤں کے پاس وہ دفن ہے کہ جس نے سازش یہ کی تھی کہ علی ابن موسیٰ الرضا کو میری پائنتی میں دفن کرنا. ہارون نے کہا تھا کہ میری پائنتی میں دفن کرنا. امام معصوم نجاست کی پائنتی میں رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام نے فرمایا کھدائی ہوگی وہاں پر، لیکن ایسی سخت چٹان آئے گی کہ مجبور ہو کر مجھے اس جگہ دفن کریں گے. تو معصوم کی قبر کے مقام کا بھی تعین خدا کرتا ہے، معصوم کی زیارت کے تعین کے الفاظ معصوم کرتا ہے. کیا ثواب ہے، کیا اجر ہے، کیا مطلب؟ یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو مرکز تعبد الہی ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر آپ نے یہ مان لیا کہ جو کچھ یہ کہیں حق ہے تو آپ حقیقی توحید تک پہنچ گئے، آپ توحید کے آخری مرحلے تک پہنچ گئے. اور کل حق کی بات ہوئی تھی. حق کا مطلب کیا ہے؟ کیا کہا تھا میں نے؟ اللہم بحقہم الذی اوجبت لہم علیک، پروردگار تیرے اس حق کا واسطہ کہ جو آل محمد کا حق تو نے اپنے اوپر واجب کیا ہے. کیا حق ہے؟ زیارت جامع کبیرہ نے ہلکی سی جھلکی دکھائی ہے. میں کوشش کرتا ہوں وہی جھلکی جو امام ہادی حضرت ابی الحسن علیہ السلام نے دکھائی وہ آپ کے سامنے ایک ہلکا سا ترجمہ پیش کر کے آگے بڑھوں. وہ کیا جملہ ہے؟ لما استوهبتم ذنوبی وکنتم شفعائی فإنی لکم مطیع من اطاعکم فقد اطاع اللہ ومن عصاکم فقد عصی اللہ. اے ائمہ معصومین، خوب توجہ کیجئے گا. گناہ کس نے کیے؟ میں نے کیے، مجھ جیسے اور دوسرے لوگوں نے کیے. خدا ہم سب کے گناہوں کو بخشے. گناہ میں نے کیے، میرے نامہ عمل میں لکھے. یہ گناہ ملکیت ہے کس کی؟ ایک سوال ہے. آپ کہیں گے مولانا گناہ ملکیت کب سے ہو گئے؟ سوال ہے میرا، غلط سوال ہے، جواب دیجئے. گناہ کس کی ملکیت میں ہے؟ زیارت جامعہ کہہ رہی ہے لما استوهبتم ذنوبی. اے ائمہ معصومین، جب آپ خدا سے طلب کریں نا ہمارے گناہوں کو اپنی ملکیت میں لینے کے لیے، خدا سے جب آپ طلب کریں معصومین ہمارے گناہوں کو، شیعوں کے گناہوں کو اپنی ملکیت میں لینے کے لیے، لما استوهبتم ذنوبی وکنتم شفعائی، گناہ آپ کے پروردگار ہم کو ہمارے شیعوں کے گناہ ہبہ کر دے اور آپ میری شفاعت کرنے پر آ جائیں، تو پھر اگلا جملہ کیا ہے؟ فإنی لکم مطیع، میں آپ کا اطاعت گزار ہوں. اس پر تھوڑی سی توجہ کیجئے گا اور مصائب کی طرف چلتے ہیں. آخری بات آج کی، کیا مطلب میرے گناہوں کو اپنی ملکیت میں لے لیں؟ اے ائمہ معصومین، جب آپ میرے گناہوں کو اپنی ملکیت میں لے لیں، ہبہ کے طور پر لے لیں، خدا سے طلب کریں پروردگار، چھٹے امام، آٹھویں امام جناب سیدہ حضرت امیر سید الشہداء کہ پروردگار یہ ہمارا شیعہ تھا، اس کے گناہ مجھے ہبہ کر دے، میری ملکیت میں دے دے، مجھے دے دے. مل گئے گناہ، میرے گناہ چلے گئے امام کی ملکیت میں. وکنتم شفعائی، جب آپ گناہ میرے دے دیں گے تو پھر اب بچوں کے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہاں یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، دیکھ رہے ہیں. وکنتم شفعائی، اور آپ میری شفاعت کرنا چاہیں، جب آپ شفاعت کر رہے ہوں گے میری تو کیا ہے؟ فإنی لکم مطیع، میں آپ کا اطاعت گزار بندہ ہوں. میں کہوں گا، سوال کروں گا، اے زائد اگر تو اتنا اطاعت گزار ہے تو گناہ کیسے ہیں تیرے نامہ عمل میں جس کو امام بخشوائیں گے؟ خوب توجہ کیجئے گا. میں ایک منزل فکر پر لانا چاہ رہا ہوں کہ امامت کا صحیح مرحلہ کیا ہے. حق معرفت، کہ گناہ میرے آپ کی ملکیت میں آ گئے، آپ میری شفاعت کروانا چاہ رہے ہیں تو مولا میں آپ کا مطیع ہوں. اب کہنے کا فائدہ کیا ہے تم مولا کے مطیع ہو؟ شفاعت قیامت میں ہو رہی ہے، نام عمل بند ہو چکا، قیامت آ چکی، تمہارا حساب کتاب ہو رہا ہے. ایک بات، اطاعت وہاں پر تو امام تم سے نماز پڑھنے کو نہیں کہیں گے، وہاں پر تو امام روزہ رکھنے کو نہیں کہیں گے، پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ میں آپ کا مطیع ہوں؟ اور دوسرا سوال، اگر تم اتنے بڑے مطیع تھے تو گناہ آئے کیسے جو امام بخشوا رہے ہیں؟ اور پھر تم یہ کہہ رہے ہو انی لکم مطیع، میں آپ کا اطاعت گزار ہوں. یعنی امام کے حق کی معرفت کو اس طرح سے لاؤ کہ جس طرح سے علی ابن ابی طالب دعائے کمیل میں خدا سے گفتگو فرما رہے ہیں نا، پروردگار صبرت علی حر نارک فکیف اصبر عن النظر الی فراق کرامتک، پروردگار علی جہنم میں تو علی کو بھیج دینا،
شعلوں کی حدت پہ علی صبر کر لے گا لیکن تیری بے رخی پہ صبر نہیں کر سکتا. یہ علی کا تعلق خدا سے ہے. شیعہ کا تعلق اپنے امام سے یہ ہے کہ یبن رسول اللہ جہنم میں چلا جاؤں گا, آپ مجھ سے بے رخی مت کیجیے گا, میں آپ کا اطاعت گزار بندہ ہوں. خدا کی قسم ہے علی بن موسیٰ رضا, اگر آپ حکم دیں گے نا مجھے کہ تو چلا جا جہنم میں, ہمت نہیں ہے کہ میں جنت میں جا سکوں. میں آپ کا مطیع ہوں, جہاں بھیجیں گے چلا جاؤں گا, لیکن مولا آپ کے علاوہ میری امید کوئی اور نہیں ہے. اس مرحلے پر جا کر لعنت کرو ان لوگوں پر. پہلے جا کر بدلوا نعمت خدا کو تبدیل کیا. واتهموا نبیک, نبی پر الزام لگایا جھوٹا. وسخروا بامامک وجاہدوا بآیاتک وحملوا الناس علی اکتاف آل محمد, جنہوں نے آل محمد کے کاندھوں پر غیر معصوموں کو اٹھایا. لعنت ان لوگوں پر. یہ ہے زیارت. اس توجہ کے ساتھ انسان زیارت پہ جائے, اس توجہ کے ساتھ کھلے آسمان کے نیچے جا کر. دفتر جا رہے ہیں, نکلے باہر, قدم نکالا, آسمان ہے, دائیں دیکھا بائیں دیکھا, ایک دفعہ اوپر دیکھا, السلام علیکم ابا عبداللہ, پہنچ گیا سلام, پہنچ گیا سلام. تابوت نکلیں گے آج شہزادوں کے, معصوم شہزادے. حسین ابن علی سے کیا تعلق ہے؟ حسین کو بابو کہتے ہیں, بھانجے ہیں نا بی بی زینب کے. یعنی آج یہ جو آج تابوت نکلیں گے یہ فاطمہ کے نواسوں کے ہیں, علی مرتضیٰ کے نواسوں کے ہیں, جعفر طیار کے پوتوں کے ہیں, اور آل ابو طالب کی قربانی کا ذکر ہے آج. دیکھیے عزیزان گرامی, حسین ابن علی کا مرحلہ عجیب ہے, بڑا کٹھن مرحلہ ہے کسی غیور شخص کے لیے, کسی کریم کے لیے کہ بہن ساتھ آئی ہے. اچھا کون بہن ہے؟ معمولی بہن نہیں ہے. میں نے کل کہا نا آپ کے پرسوں کہا تھا کہ زینب آئی, بی بی آئی, حسین ابن علی سے ملاقات کو, قرآن کو بند کیا, وقام اجلال اللہ, زینب کے احترام میں کھڑے ہو گئے. کون سی بہن ہے؟ بھائی ایسی بہنوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں. کیسی بہنوں کا؟ اگر ماں باپ بچپن میں مر گئے ہوں, بھائی بڑی محبت کرتے ہوں, تو بھائی ایسی بہنوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں. یہ جو بی بی ساتھ میں آئی ہے نا زینب کبریٰ کے نام سے, حسین کو نہیں پتا کہ جب 3 برس کی میری بہن تھی تو گھر کے دروازہ جلتے دیکھا, ماں کے تابوت کے پیچھے پیچھے چلی. جب جوان ہوئی یہ بہن, جب جوان ہوئی تو بابا کے سر میں کو زخمی دیکھا. زینب کی آنکھوں کے سامنے علی مرتضیٰ شہید ہوئے. جب اور بڑی ہوئی حسن کو خون کی قے کرتے دیکھا. اب یہی بہن میرے ساتھ آئی ہے, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتائیے اب حسین کس جرت کے ساتھ آل محمد کو میدان میں بھیجیں. لیکن حکم خدا ہے, جعفر طیار کی شہادتیں شامل ہونی ہیں, فاطمہ کے نواسوں کو جانا ہے, جعفر طیار کے پوتوں کو جانا ہے, ابو طالب کی اولاد کی شمارش کو پورا ہونا ہے, وہ تعداد پوری ہونی ہے. حسین نے کس دن سے اجازت دی ہوگی مجھے نہیں پتا. جب شہزادوں نے آ کر کہا ہوگا کہ ہم کو اجازت دیجئے, یقیناً مولا نے بہن کے پاس بھیجا ہوگا, تو بچوں نے یہی کہا ہوگا نا جس طرح زوس مومنہ کے بچے نے کہا تھا کربلا میں کہ میری ماں ہی نے تو بھیجا ہے آپ کے پاس. ایک دفعہ بچے دونوں گھوڑے پر سوار ہوئے, جنگ کی رجس پڑا. ان بچوں کے مصائب کیسے پڑھے جائیں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کی مادر گرامی کے مصائب پڑھوں یا ان بچوں کے مصائب پڑھوں. ایک جملہ کہوں آپ سے کہ جب بھی گھر کا بڑا جاتا ہے بھائی تعزیت پیش کرتے ہیں. رسول خدا گئے, حسن حسین علی اور فاطمہ نے زینب کو گلے لگایا ہوگا. فاطمہ دنیا سے گئی, حسن حسین علی نے گلے لگایا ہوگا. علی دنیا سے گئے, حسن حسین عباس نے گلے لگایا ہوگا. حسن دنیا سے گئے, حسین موجود ہے, عباس نے اگر تسلی دی ہوگی بہن زینب گھبرائیے نہیں, حسن چلے گئے, عباس تو زندہ ہے. مجھے یہ بتائیے کربلا میں عصر عاشور زینب کو تسلی دینے والا کون تھا؟ ارے جو گلے لگا کر تسلی دینے والے تھے, کوئی شانے کٹا کے سو گیا, کوئی سینے میں برچی کھا کے سو گیا, کوئی سر کٹا کے سو گیا, سب کے سب کنج شہیدہ میں سو گئے. زینب کی قربانی میدان میں جا رہی ہے, عزت میں غزائے ہی و تسلیم الامر. بچوں نے جنگ کی, تیر چلے, تلواریں چلی, نیزے چلے, کئی پہر کے ننھے شہزادے گھوڑے سے زمین پر آئے. صلی اللہ علیہ یا ابا
عبداللہ لاشیں میدان سے آئیں، گنج شہیدہ میں رکھی گئی، لیکن تاریخ نہیں لکھتی کہ زینب بچوں کے جنازے پر آئی ہو۔ جب 11 محرم کو قافلہ کوفے گیا نا تو 2 بچوں کے جنازے پڑے تھے، لیکن ان کی ماں حسین کے جسم کو ہاتھوں پر اٹھا کر کہہ رہی تھی اللہم تقبل منا ھذا القربان۔ بچوں کا ماتم نہیں کیا، ارے حسین کا ماتم کیا۔ پروردگار یہ فاطمہ کی قربانی ہم سے قبول فرما۔ ماتم حسین، یا حسین